بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرانے موبائل فون کی یاد بیتی۔ ویڈیو کے بہتر رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ میں ایک پرانا موبائل فون ہوں۔ آج آپ نے مجھے دیکھا اور بڑی عدم دلچسپی سے ایک طرف رکھ دیا۔ ٹھیک کیا، اس میں آپ کا بھی کیا قصور؟ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب لوگ مجھے چھونے کی حسرت رکھتے تھے۔ میں ہر کسی کے نصیب میں کہاں تھا۔ جسے مل جاتا تھا وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا تھا۔ آج آپ آئے ہیں تو میری آپ بیتی سنتے جائیں۔ میری زبان سے میری داستان سنو تو صحیح۔ یقین کرو نہ کرو مہربان سنو تو صحیح۔ میں چند سال پہلے مارکیٹ میں آیا تھا۔ مجھے ایک کمپنی نے بنایا اور میرے ماڈل کا نام 3310 رکھ دیا۔ مجھے خوب شہرت ملی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ لینڈ لائن فون سے تیزی سے موبائل فون کی طرف آ رہے تھے، لیکن موبائل سیٹ بڑے مہنگے تھے اور ان کی کارکردگی بھی زیادہ تسلی بخش نہیں تھی۔ پھر نزاکت ایسی کہ ایک بار سیٹ ہاتھ سے گرا تو برباد ہو گیا۔ یہ صورتحال لوگوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ ایسے میں مارکیٹ میں آیا تو ہر طرف میری قیمت اور میرے معیار کا شہرا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ میری قیمت بہت مناسب تھی، تقریباً 5000 روپے۔ یہ اس دور کی بات ہے، یہ شروع میں تھی، بعد میں کم ہو گئی۔ مجھے تو کمپنی نے جو بنا کر خوبصورت ڈبے میں بند کر دیا، مجھے اور ڈبوں کے ساتھ ایک بڑے کارٹن میں رکھ دیا گیا۔ ایک دن وہ کارٹن گاڑی میں رکھ کر کہیں بھیج دیا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک دکان کے شوکیس میں پڑا تھا۔ دکان میں طرح طرح کے اور بھی موبائل سیٹ پڑے تھے۔ دکاندار نے مجھے ڈبے سے نکال کر رکھا تو تھوڑی دیر بعد ہی ایک صاحب مجھے خرید کر لے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میرا نام پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ آپ کے پاس کیا 3310 کا سیٹ ہے؟ دکاندار نے کہا جی ہاں، اور مجھے آگے بڑھا دیا۔ اس نے 5000 کے عوض مجھے خرید لیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے میری جانچ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری شہرت ہی ایسی تھی، میرا سیاہ رنگ، اس پر سلور رنگ کی پیٹی، باڈی ایسا عمدہ اور مضبوط کہ گرنے سے کیا ٹوٹتی۔ لوگ کہتے کہ اسے تو اینٹ روڑے کی طرح کسی کو دے مارو تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ میری اسکرین بڑی شفاف اور اس پر ابھرنے والے حروف بڑے واضح، نمبر اور بڑے نرم، اور کارکردگی بہت عمدہ۔ رنگ ٹیونز بہت لاجواب تھیں، ایک تو واضح اور بلند اور دوسری بڑی لطیف۔ ان دنوں تو ہر کوئی بڑے شوق ٹیونز بجایا کرتا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر میری بیٹری ٹائم بہت عمدہ تھا۔ ایک بار چارج کرو لو پھر 24 گھنٹے بے فکر ہو جاؤ۔ میرے اندر ایک گیم بھی تھی، سانپ والی، اس سے بچے بڑے سب دل بہلایا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں میری اصل کارکردگی کی طرف۔ میں کال کرنے اور کال سننے میں بڑا لاجواب تھا۔ پھر میری سگنل پکڑنے کی بڑی طاقت عمدہ تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ میں تو تہہ خانے میں بھی سگنل پکڑ لیتا ہوں۔ میں تو گویا الادین کا چراغ تھا جو انسانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ میرے بٹن دباؤ اور جس کے ساتھ چاہے وہ بات کر لو۔ اب آپ کہو گے کہ جب میں ایسا لاجواب اور ایسا عمدہ تھا تو اب بیکار کیوں پڑا ہوں؟ کسی شاعر نے خوب کہا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آسمان نے رنگ بدلا اور میں کہیں پیچھے ہی رہ گیا۔ وہ نوجوان جس نے مجھے خریدا تھا میری بڑی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس نے میری حفاظت کے لیے میرا کور بھی خریدا، ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتا، رات سوتے وقت بھی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا۔ سال بھر ایسے ہی چلتا رہا۔ میری کارکردگی سے وہ بہت خوش تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے موبائل سیٹوں میں دلچسپی لینے لگا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب ایسے موبائل سیٹ آ گئے ہیں جو صرف بات نہیں کرواتے بلکہ ان کی بڑی رنگین اسکرین ہوتی ہے۔ ان سیٹوں پر تصویریں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ ویڈیو بھی چلتی ہے۔ ان سیٹوں میں گیمز بھی ہوتے ہیں، کیمرہ بھی ہوتا ہے جس سے نہ صرف تصویر بلکہ ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ان سیٹوں کے ذریعے ویڈیو کال بھی کی جا سکتی ہے، گیمز کھیلی جا سکتی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وقت مجھ سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اس نوجوان نے نیا موبائل سیٹ خرید لیا اور مجھے بچوں کے حوالے کر دیا، اور میری رنگ ٹیونز بچاتے، میرے ساتھ کھیلتے۔ پھر شاید ان کا بھی دل بھر گیا۔ اب مجھے کوئی پوچھتا نہیں، اب میں ٹھیک سے کام کرتا ہوں، لیکن کوئی مجھے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہاں پڑا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے آگے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
گویا زندگی کے آخری ایام گن رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔